بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، ارشاد پاک پروردگار ہویا: یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ دے کولو ڈرو، اللہ دا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ دے دربار دے وچ آؤ تو وسیلہ تلاش کر کے آؤ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ دے راہ دے وچ جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تس فلاح پا جاؤ اور نجات پا جاؤ. کل اس آئے کریمہ دے تحت دے وچ کچھ عرض کیتا، اج بھی اس متعلق کی مزید وضاحت کرنی ہے. ہدیہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ دی ذات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعہ ایک پیغام پہنچایا ہا، لیکن بہت تھوڑی دنیا ہے جو اس پیغام دی پابند رہی. اپنی امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوند عالم اے ارشاد فرمایا ہا، ان ویلے جن ویلے حضرت دی زندگی دے آخری ایام ہیں، فرمایا ہا میں دنیا تو کوچ کرنے والا ہوں، میں ویندا پیا ہاں، لیکن ایسا نہیں کہ تہاڈا کوئی انتظام نہ کر دیتا گیا ہوئے، بلکہ تہاڈا اہتمام و انتظام اللہ دی طرف ہو چکا. میں تہاڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے پہ ویندا ہاں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. وہ دو چیزاں ایک اللہ دی کتاب ہے، ایک میری صلوات بر محمد والی. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ دو چیزاں، ایک اللہ دی کتاب، دوسرے میری اطرت. ان تمسکتم بہما لا تضلوا بعدی ابدا، اگر انہاں دوہاں دی اتباع کرے سو، انہاں دی تابع داری کرے سو تو میرے بعد گمراہ نہ ہو سو.
وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور اللہ دی ذات نے میں کو مطلع کیتا ہے کہ انہاں دعا نے آپس تے جدا نہیں ہونا، نہ قرآن نے میری اطرت کو جدا ہونا، نہ میری اہل بیت نے قرآن دے کو جدا ہونا، حتیٰ کہ یہ دووے اور دے کوثر دوتے میرے کول پہنچے۔ یہ او فرمان ہا جہڑا مسلمانہ دے واسطے ایک انتہائی ضروری، انتہائی اہم، ہر مسلمان دے واسطے لازم ہا کہ اس فرمان دے پیش نظر وہ ساری اپنی زندگی گزارے، اس دا پابند ہو کے رہے۔ لیکن دنیا والے نے کیا کیتا؟ بہت تھوڑی ایسی مخلوق ہے جس نے حضرت دے اس فرمان تے عمل کیتا۔ اکثریت بھاویں وہ اپنے آپ کو مسلمان صداون والے، بھاویں وہ اپنے آپ کو مومن صداون والے، بھاویں وہ اپنے آپ کو شیعہ صداون والے، شیعہ اثنا عشریہ صداون والے، لیکن پابندی اس فرمان دی بہت تھوڑی ہے۔ یہ وجہ ہوئی حضرت نے فرمایا ہا اگر ان دعا کو پکا پکڑے سو تو گمراہ نہ ہو سو، تے جس ویلے دعا دی اتباع نہ ہوئی نا تے لازمہ ہا کہ انتشار پہ جائے۔ حضرت نے فرمایا جے دعا دی اتباع کرے سو تو گمراہ نہ تھی سو، اس کے معنی ہے کہ اگر دعا دے وچوں کہیں ہکو بھی چھوڑ دے سو تے گمراہ ہو گئے سو، اختلاف پہ جائے۔ آج ایک مسلمان اپنے مقام پہ اگر غور کرے، چھوڑ کے کفار کو، کیا اسلام دے وچ کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ پہلے اسلامی دنیا کو لاؤ، مسلمانہ دی طرف نگاہ کرو، تمام مسلمانہ دی طرف، تے معلوم ہو سی کہ مسلمانہ دے کتنے فرقے تے کتنے اختلافات ہیں۔ جی اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس ارشاد دی پابندی ہوندی، آج سارا اسلام ایک دین ہوگا۔ دو نہ ہوندے اچھے جائے کہ آج لا گنت فرقے موجود ہیں۔ پھر چھوڑو اسلام کو تے آؤ مومنہ دی طرف، تے مومنہ دے حالات کو دیکھو۔ اے ایو ساڈا پاکستان، عالم دنیا کو چھوڑ دو، پاکستان دی وچ دیکھو تے اپنے آپ کو مومن صداون والے یہ کتنے فرقے بٹے بدے ہیں، کتنے اختلافات دے وچ ہیں۔ میں اے ہونے گھروں تیار تھی کہ آون لگا اتھاں حاضر ہون دے واسطے، اور دکل باب ہوئے کنڈا کھڑ کے تے میں باہر گیا، ایک مول صاحب تشریف فرمائے، کون اندر اتھاں تشریف رکھ دے۔ میری انہوں نے کوئی خاص روی شناسی کوئی نہ آئی، انہوں نے اختصاراً اتنا بیان کیتا کہ میں تحصیل حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ کا رہن والا، سید نظر حسین میرے نام ہے، اور 3 جاد اتنے میں محرم پڑھنا ہا، دعوتاں دیون والے نے دیتی ہوئی ہیں، میں قبول کیتی ہوئی ہیں، لیکن اچانک دیکھو انہوں نے پرسوں آکھے یا ترسوں آکھے یا کل آکھے، بس انہاں ہی دنوں دے وچ تقریباً میں کوئی پورا یاد نہیں، میں ذکر کیتا ہے، انہوں دی اطلاع آ گئی، تساں جی ساڈے کول
محرم نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تساں عارف حسینی گروپ دے نال منسلک ہو تے اساں اس گروپ دے خلاف ہوں، اس واسطے تساں ساڈے کول محرم نہیں پڑھ سکتے۔ آج صبح ایک اطلاع پہنچی، ایک مولانا محمد حسن صاحب ٹاٹی پوری مرحوم ہوندے ہیں، اتھاں ملتان دے وچ عام مجالس پڑھتے ہیں، ساڑھے شیعہ مین جی بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایک مشہور مقرر ہیں، واعظ ہیں، انہاں دے فرزند ہیں مولانا محمد اعجاز صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان دے وچ انہاں دی رہائش ہے۔ انہاں دے متعلق ایویں آ رہی، اج ہی اطلاع پہنچی کہ وہ مظفر گڑھ انہاں دی دعوت منظور ہوئی آئی تے انہاں پڑھنا ہا، لیکن کل انہاں کو پیغام پہنچ گئے جی تساں ساڑے کول نہیں پڑھ سکتے۔ تے وجہ جہاں تک یاد ہے وہ بھی ایو جی اے عارف حسینی گروپ تے اے موسوی گروپ، اے ہون اے سال دو سال دے اندر اے ہور گروپ پیدا ہو گئے، اگے ہی بہت سارے گروپ ہیں۔ ایو ملتان شریف میری اتھاں زندگی ملتان دے بہت سارے نوجوانوں دے کولوں زیادہ گزری ہوئی ہے۔ میں اتھے سن 41 جون دے وچ آیا، سن 41 جون تے ہن ستمبر 85 پہ ویندے، خیال کر لو کتنے سال ہو گئے، 44-45 سال ہو گئے۔ 44-45 سال تھوڑی جیسی زندگی نہیں، بڑی زندگی ہے۔ میں اتنے گزاری ہے، ملتان دا سارا نشیب و فراز اکھیں دے سامنے، ملتان اس ماحول دے وچ شیعہ دا بہت بڑا مرکزی مقام شمار ہوندا، بڑے ذاکر، بڑے تڈے، ملتان ہی وہ مقام ہے جتھاں جتنی منڈی وڈی ذاکران دی لگدی ہے اتنی کہیں زیادہ نہیں لگدی ہے نا جی، میں غلط تو نہیں عرض کر رہا، جتنی منڈی اتھاں وڈی لگدی ہے دوسری جگہ دی گھن لگن لگ پئی ہیں، لیکن وہ ملتان والے دی دیکھو دیکھی اتھاں پرانی منڈی ہے، اور میرے خیال اج ہو گئی ہو سی، کل ہی آئی، اج ہی ہے تے کل آئندہ کل شاید ہو سی جی۔ وہ جڑے کئی جا نہیں وکدے وہ اتھاں آ وکدے، یہ اوڑی ایسی منڈی ہے بھئی جڑا مال کوئی نہ کہیں جا تے وکن والا ہوئے وہ اتھے آ وکدے، اتنی مشہور منڈی ہے، اتنے گاہک پوندے ہیں، یہ سارا مال چلی جو ہے جی۔ اے ملتان شریف شاہ شمس دا تڈا، شاہ گردیز دا تڈا، لال شاہ والا آستانہ تے ہور بہت سارے مقامات ہیں جتھاں مجلساں ہوندیاں، اور ساڈے بڑی حد تک علم دے وچ ہیں، ساکو پتہ ہے کہ اس ملتان دے وچ کتنے سارے اختلافات نظریہ موجود، کوئی آدمی جہاں جی یہ وہابی ہیں، فلانے وہابی ہو گئے، انہوں کو نہیں پڑھاونا، اچھا چلو نہیں پڑھاونا، واجی چھڑا پڑھاونا ہی نہیں، معزز تے تعلیم یافتہ تے بڑے دانا بہ کے میٹنگاں باقاعدہ میٹنگ کر کے تے طے فلانا مولوی فلانا مولوی فلانا مولوی تے فلانا مولوی عشاء گردیز دے آستانے تے پڑھ نہیں سکتے،
جس ویلے سنیا ساکو افسوس کوئی نہ ہویا، اوویں افسوس کوئی نہ ہویا، ایک گل دا افسوس ہویا، وہ کیڑا؟ وہ ایک انہاں لوگاں دے دماغ معقولیت دے کولو تے عقل دے کولو خالی ہے۔ بڑیاں ہستیاں دنیاوی لحاظ دے نال بھی، مانتا دے لحاظ دے نال بھی، تعلیم یافتہ بھی ہیں، گریجویٹ ہیں، کوئی امریکہ دی سند گدی بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ دی گدی بیٹھا ہے، کوئی فرانس دی گدی بیٹھا ہے، لیکن اے طے ہونا کہ یہ مولوی اپنے مذہب دے فلانے مولوی یہ ساڈے آسانے تے نہیں پڑھ سکتے، اتھوں پتہ چل گیا کہ انہاں دے اس عقل دے وچ وزن کتنا ہے۔ مولوی نہیں پڑھ سکتے تے ود کون پڑھ سکتے ہیں؟ ذاکر جڑا لگا ہے، جڑا لگا سی بھاویں او جو کچھ اس نے پڑھیا وہ 16 آنے دے وچوں 4 آنے بھی صحیح نہ ہوئے، جی خود ساختہ، جی او پڑھ سکتے۔ علم دا معیار اور حقانیت دا اے معیار تے عمل دا اے معیار داڑیاں منیاں ہوئیاں اور پوزیشنہ اسلامی کوئی نہ، این رنگ دے وچ آپ کے تے جڑے پڑھ سکتے ہیں انہاں دے متعلق اے طے کرن والے کہ اے تا پڑھ سکتے ہیں تے اے نہیں پڑھ سکتے، انہاں دے عقل کو بندہ کیا آکھے؟ اے اختلافات میں اے ساری تمہید میں کو نہیں پرواہ اس واسطے کہ میں تا اگے بھی کوئی نہ پڑھتا ہوں تے وقت بھی کوئی نہیں، تے بلکہ کچھ اللہ دی مہربانی نہیں ہوئی یہ اے بھی ایک شاگردی دا گھرانہ ہے جنہیں دیہڑے دے انہوں نے بند کیتا، انہاں کو پوچھو با اثر کہ نہیں، انہاں دے کول کوئی سفارش بھیجی آئی نہیں، کچھ اللہ دی ذات نے آپ انہاں دے دل دے وچ پا دیتی، نہ معلوم کتنے 8 9 10 سال ہو گئے میں متواتر پڑھ رہا ہوں، اگے کوئی نہ پڑھ دیا سے بات پڑھتے پے ہیں، انہاں دا جڑا او طے کرنا ہا نہ کرنا ہا طے تو اس دا ساکو پہلے کوئی فائدہ نہ، تے جے کر چھوڑے نہیں تو ساکو کوئی نقصان نہیں، لیکن گل ہی بھئی یہ اختلاف پیا کیوں، ایسے اختلافات پے کیوں؟ حضرات میں 16 یقین دنا لاکھتا اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے آل اور قرآن کو چھوڑ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اگر اپنایا ویندا، شیعہ تو شیعہ میں آکھتا ہاں اسلام دے وچ دو نہ ہوویں ہا، چ جائے کہ شیعہ دے وچ شیعہ تو آخر قرآن کو منن والے، 12 پاکاں کو منن والے، 14 پاکاں کو منن والے، انہاں دی امامت دے اتے، انہاں دی خلافت دے اتے، انہاں دی قیادت دے اتے ایمان رکھن والے، انہاں دے وچ اختلاف دا پاؤنا بہت بعید ہے۔ کیوں پیا؟ اس سے واسطے پیا کہ قرآن کو تے آل بیت کو چھوڑیا، قرآن تے آل بیت کو کیویں چھوڑیا؟ علماء کرام نے لکھے اے سٹیج بہت بڑا مبارک مقام ہے، بڑا اہمیت والا مقام ہے، ان متعلق علماء نے لکھے اتھے آ کے بولن والا ایسا صاحب علم ہونا چاہیے جو صاحب رائے ہوئے، جو اپنی تحقیق پیش کر سکتا ہوئے، لیکن جس ویلے اس اصل کو چھوڑیا گیا ہن ظاہر ہے کہ جس ویلے وہ اپنی تحقیق نہیں پیش کر سکتا، علم دے وچ اوندا کوئی مقام نہیں، تو اس نے کیا پیش کرنا ہے؟ بھنڈ، نٹ، کنجر، میراسی، جو لوگ کے تار تے گر دے اتے اپنی کمائی دا انہاں دا مدار ہوندا ہا، انہاں نے
اے حضرت امام حسین علیہ السلام دے مصائب دے مشن کو نبھاونا شروع کیتا اور ظاہر ہے کہ اگر تارو گرد وچ لذت نہ ہوندی راگ وچ لذت نہ ہوندی تو اے ایویں حرام نہ ہوندا جویں شراب حرام ہے اللہ دی ذات نے شراب کو بھی حرام کیتا ہے ان دے وچ لذت ہے وہ انسان کو راہ راست تو موڑن والی شے ایویں راگ ہے ہن راگ دے وچ جس ویلے ایک چیز کو بیان کیتا ویسی تے ایک کلا بھی نہیں بیان کرنے والا اون دے نال امدادی موجود تے ایک دے نال ایک نہیں دو کم از کم تے وقت کدائی ترے تے چار تے پانچ وہ جسے ملا کے گلے تے انہوں نے بیان کرنا ہے انسان دا دماغ تو اڑدا ورنا ہونا ہے اسے ان کو ہوش ہی نہیں ہونی جو میں کیڑی جا بیٹھا اون رنگ دے وچ جس ویلے پیش ہویا امام دا ذکر تے وقت کتھاں جا رہی مولوی دی تے علماء دی تے انہوں نے پھر کیا کچھ پیش کرنا او کیا دن الاناؤ یترشح بما فی برتن کو جو الٹو نا تو جو کچھ برتن دے وچ ہوندے اوہ باہر آندا ہے جی برتن دے وچ پانی ہے تو باہر پانی آسی تے جی برتن دے وچ دودھ ہے تو باہر دودھ آسی تے جی اگر خدا نہ خواستہ اون دے وچ پیشاب ہے تے الٹو تو کیا آسی جو کچھ ظرف دے وچ ہے وہ کچھ انہوں نے پیش کرنا ہے وہ جمے انہوں نے راگ سکھے انہوں نے انہوں استادوں دے نال کچھ زندگیاں گزاریاں جڑے پچھو ایو لین گھتی جاندے ہیں انہوں نے جو کچھ سکھیا وہ انہوں نے پیش کرنا و جس ویلے انہوں نے قوم کو قابو کیتا و دوسریاں قوموں بھی وچ سید بھی تے وچ بلوچ بھی تے وچ دوسری بھی تے وچ تیسری بھی سارے نے چبا اے تے لٹ پہ لٹے دین تے 80 رہ ودے 80 بھی یہ کچھ سکھوں وہ سکھ کے آ گئے اگو سنن والے اومے ہار انہوں کو نہیں پتا قرآن دا کیا فرمان انہوں کو نہیں پتا امام دا کیا فرمان او جس ویلے انہوں نے ایس رنگ نال رنگین کر کے پیش کیتا بڑا پسند آیا ہوں جی اگر کوئی قرآن تے فرمان امام دا نام گھندے وہ پھر ایک دو تو ہوئے کوئی نہ ہوئے ہزاراں دی تعداد دے وچ پھر وہابی ہے جی وہابی ہے جی وہابی ہے جی وہابی ہے جی نہ پوچھو وہابی بلا کے ہوندی ہے اس کو نہ سنو جی تے اس نال نہ ورتو جی بس انہاں آکھے جی وہ ساڈے فلاں دا کر پیا دے فلاں پیا دے فلاں پیا دے کرو جی میٹنگ آیا انہاں کو بلاونا چاہیے جی نہیں جی بس اے نہیں پڑھ سکتے جی مولوی ممتاز شاہ صاحب نہیں پڑھ سکتے جی مولوی اختر عباس صاحب نہیں پڑھ سکتے جی مولوی حافظ صاحب اللہ صاحب مرحومان وہ نہیں پڑھ سکتے جی اے 6-7 نام جنہوں نے صاحب کو بھی شمار کر چھوڑو نے سارے شمار کر ان کو فائدہ تو کوئی نہ لیکن خیر مقصد میرا یہ ہے قرآن چھٹا آل چھٹی تے اختلاف پیا اللہ دی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے لوگو اللہ دے دربار دے وچ آؤ وسیلہ گن کے آؤ تے وہ وسیلہ کیڑے حضرات وسیلہ قرآن اور آل رسول یاد رکھو قرآن اور آل رسول وسیلہ ہے تے کہیں دسیا جی وسیلہ ہے کہیں دتا اے وسیلہ ساڑھے ہاتھ وچ اون ذات نے دتا جن دے متعلق اللہ ذات نے فرمایا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا اے میرا او پیارا پیغمبر ہے میرا او حبیب ہے جیڑا میں اگر وہی نہ کراں بولدا ہی نہیں اندا جو کم ہوندا ہے اندا بول ہے تو وہی ہے اندی چال ہے تو وہی ہے اندہ بانا ہے تو وہی ہے اندہ اٹھنا ہے تو وہی ہے کیا مطلب جو کچھ کریں دے حکم خدا دے مطابق کریں دے قرآن پاک نے بے اجازت تائید کی تھی ان اتبع الا ما یوحا الی فرمایا حضور سرور کائنات نے خود میں جو کچھ بھی کریں دا
وہی دی اتباع کرو۔ قرآن سچی کتاب ہے خدا دی، قرآن دے وچ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس ویلے دس رہے کہ رسول جو کچھ بھی کریں دے ہیں، جو کچھ بھی فرمائیں دے ہیں، رسول دا ہر فرمان، رسول دا ہر عمل وہی دے مطابق ہوندا بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت نے یہ بھی جو کچھ فرمایا ہا کہ میں دو چیزاں چھوڑ کے پہ ویندا ہاں، قرآن تے آل رسول، یہ بھی حضرت دا فرمان وہی دے مطابق، اور اس کی نص آئی، تصریح آئی، سوائے کہ مور کا سارے بھراواں دی کتاب ہے، اون دے وچ حضرت دا او خطبہ جڑا حضرت نے 18 ذی الحجہ کو مقام غدیر خم دے بیان کیتا ہے، اون دے وچ حضرت نے ہور مواعظ بیان کردے ہوئے اور یہ تجربہ کیتا ہے، فرمائے انی انا بشر، دیکھو لوگو میں آخر انسان ہاں، میں انسان ہاں، قریب ہے کہ میں دنیا دے تو کوچ کر ونجا، موت دا پیالہ ہر کئی نے پیونے، میں چلا ونجا، لیکن تو آپ کو میں اہمی نہیں چھوڑی ویندا، بلکہ میں دو چیزاں او جو حدیث میں عرض کی تھی، دو چیزاں میں بڑیاں عظمت والیاں میری آل بیت تے قرآن تہاڈے درمیان چھوڑ کے پہ ویندا، اگر انہاں دوہاں دی اتباع کرسو تو گمراہ نہ ہو سو۔ پھر فرمایا انبأنی العلیم الخبیر، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا انبأنی العلیم الخبیر انہما لن یفترقا، میں کو اس علیم خبیر نے خبر دیتی ہے کہ انہاں دوہاں نے آپس سے جدا نہیں، قرآن نے آل بیت کو جدا نہیں ہونا، آل بیت نے قرآن دے کول جدا نہیں ہونا، رسول پاک نے اپنی ذمہ داری دیتے بھی ایویں نہیں کہ گویا ایک اندازہ ہوندے یا قیافہ ہوندے دانشوری دے طور دیتے کہ بندہ ایک گل کر چھوڑیں دے، نہیں، فرمایا انبأنی العلیم الخبیر، میں کو اون ذات پاک پروردگار نے جو علیم ہے تے خبیر ہے، جو ہر گل کو جانن والی ہے تے ہر گل کی خبر رکھن والی ہے، اس نے خبر دیتی ہے انہما لن یفترقا، ان دوہاں نے جدا نہیں۔ ہاں بھائیو، تو وسیلہ کون؟ دیکھو ساڈا بیان فنی نہیں ہوتا، خدا دے فضل دے نال ساڈا بیان علمی ہوتا، فن والے تو اپنے فن دے نال متاثر کر کے تے اپنا وقت ٹپا کے چلے ویندے، تے ساری کوشش یہ ہوندی ہے کہ کچھ جو کچھ پڑھے تے پڑھیندے رہندے ہیں، ان دا مفاد اتھم بھی جی وقت ملے تو عوام تک پہنچائیے۔ ہاں بھائی، وسیلہ ساڈا تہاڈا کون؟ کوئی سمجھے؟ قرآن تے آل بیت، قرآن تے آل بیت، وسیلہ کون؟ قرآن تے آل بیت۔ کل میں عرض کیتا ہا، ہن بات سمجھنے یہ وسیلہ آل بیت ہن تا کیویں وسیلہ ہیں، این گل دے وچ تہاڈے شیعہ دے کئی فرقے پیدا ہو گئے، بڑے غور نال سننا، کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ گل آخدا ہے کہ آل رسول ایویں وسیلہ ہیں کہ اللہ دی ذات نے فقط انہاں کو پیدا کیتا ہے اور بس، انہاں کو قدرت عطا کیتی ہے، انہاں کو قادر بنایا ہے، اے سارا عالم جڑا یہ چلدا پے، یہ سارے دا سارا انہاں دے اختیار دے چھوڑے۔ اختیار کیویں؟ اس دا پیدا کرنا بھی انہاں دے اختیار دے وچ، اس دا چلاونا بھی انہاں دے اختیار دے وچ، بس خدا نے انہاں دے سپورٹ کر چھوڑا، بس پیدا کرو تے چلاؤ۔ اے زمین بھی انہیں نے پیدا کی تھی، تے اے آسمان بھی انہیں نے پیدا کیتا، تے سورج ہے، تے چند ہے، تے جمادات ہیں، تے نباتات ہیں، تے حیوانات ہیں، تے جو کچھ بھی اس عالم دے وچ موجود ہے انہیں ہی پیدا کیتا ہے تے وہی چلا رہے۔ اللہ دی ذات نے انہاں کو اے پیدا کرن دا وسیلہ بنا کے دے، جڑا کم خدا نے کرواونا ہا اس رنگ دے نال وسیلہ بنایا ہے۔ اور پھر اس گروپ دے اگو دو گروپ ہیں، اے فریق اگو بن کے دو گروپ ہوئے ہیں، ایک وہ
جو ایویں جی میں تعبیر کیتے کہ بس خداوند عالم دی ذات نے انہوں نے سپرد کر چھوڑا. انہوں نے اپنی ثواب دید کے مطابق زمین آسمان ساری مخلوق پیدا کی تھی اور اپنی ہی ثواب دید کے مطابق اس نظام کو چلا. خداوند عالم نے انہیں کو ایڈا کامل پیدا کیتا جی ہن خدا کو دسن دی کوئی ضرورت نہیں کہ تسی ایویں کرو تے ایویں نہ کرو. وہ ایڈے کامل ہیں کہ بس نہ پوچھن دی ضرورت ہے نہ دسن دی ضرورت ہے. سارا عالم انہوں نے پیدا کیتا ہے اور کوئی چلا. ایک گروپ ایویں آ. دوسرا ذرا تھوڑا جیسا اختلاف کرے گا. آدھا نہیں خدا نے انہوں نے ذمے تے لگائے لیکن آرڈر آپ کے اندر آنا ہے. اے کچھ پیدا کرو اے نہ کرو. ای کو پتر دیو ای کو دھی دیو ای کو کئی شے نہ دیو. ای کو بیمار چا کرو ای کو صحت چا دیو. ای ویلے بارش چا وساؤ فلانے پاسے قحط پا دیو. اے سارا نظام عالم جو چل رہے آرڈر خدا دیں دے اور اگو آل رسول کام کریں دے. ہن پہلے مسلک تے اس دے وچ کوئی اختلاف ہے یا کوئی نہ ہے نا. یہ دو گروپ ہیں. انہاں کو سدن مفوضہ انہاں کو سدن مفوضہ. بات ایک تیسرا گروپ ہے جیڑا آکھ دے کام کریندا خدا ہے لیکن آل رسول دے ہتھاں تے کریندا ہے. پہلے دے نزدیک تا گویا آل رسول کو خدا دی ذات نے قادر کا چھوڑیا ہا. انہاں دی قدرت دے نال اپنی دتی خدا دی قدرت دے نال سارا کام کریندے ہیں. ایک نے آکھیا کہ آرڈر نواں آندا ہے تے ایک نے آکھیا کہ آرڈر دی ضرورت بھی نہیں. لیکن انہاں دے نزدیک آل رسول اس عالم دنیا دے پیدا کرن دے اوتے قدرت رکھن والی شخصیت ہے. تے تیسرے جڑے نو آدن کہ نہیں قدرت تو خدا دی کام کریندی ہے انہاں دے ہاتھ دے اوتے. کیویں اے بھائی جویں مثلا چاقو گدا تے خربوزہ کٹیا او ہن خربوزہ جو پہ کٹیندے چاقو پہ کٹیندے لیکن چاقو کیا اپنی قدرت نال پہ کٹیندے نہیں. پچھو طاقت ہاتھ دی جیندے وچ او چاقو ہے. گل سمجھ آ رہی ہے. اے خدا دی ذات نے ایویں ہار آل بیت رسول دے ہتھوں اے عالم دنیا پیدا کرائے تے ایویں چلدا پے. انہاں دا نام ہے شیخیہ. اختصار نال عرض کرنا ہے وقت دی گنجائش نہیں ہوندی. ایک کوئی مطلب جڑا پیش کرنا ہوندا ہے او پورے دا پورا اگر وضاحت دے نال پیش کیتا جائے تو وقت سارا ختم ہو جائے. ترائے گروپ ہو گئے. چوتھا گروپ شیعہ دا. یہ پیدا کرنے والی خود خدا دی ذات ہے. زمین کو اس نے آپ پیدا کیتا آسمان کو اس نے آپ پیدا کیتا سورج چند زمین دی جتنی مخلوق ہے جمادات نباتات حیوانات وغیرہ جن فرشتے جو کچھ بھی پیدا ہوئی مخلوق انہیں خود پیدا کی. کل میں رد کیتا کہ پیدا کرنے تو بعد اس نے انسان کو جو عقل عطا کیتی آئی انسان کو اس عقل دی بنیاد تے اپنی شریعت دا مکلف بنایا. اپنے احکام دا اس کو پابند بنایا. اے کر تے اے نہ کر. اس شریعت دے پہنچاون والے شریعت بنائی خدا نے تے پہنچاون والے آل رسول مقرر. دین الہی کو پہنچاونا نبی محمد مصطفیٰ دا فریضہ اور پھر عمل بھی کر کے دکھاونا اوندا فریضہ. پہنچا کے وت کر کے دکھاونا اوندا فریضہ. اور اون دی مخالفت کرن والے اگر اس چراغ کو بجھاونا چاہن تو پھر ان دی حفاظت کرنا بھی نبی دا فریضہ اور پھر نبی دے نال آل رسول دا فریضہ. دین دی وضاحت
دین دی ایذا اور دین دی حفاظت اے آل رسول تنزیل رسول تے ہوئی، نازل دین رسول تے ہویا، پہنچایا رسول نے، لیکن نال حضرت جناب امیر بھی شامل حال رہے، اور جس بھی دین دی وضاحت دی ضرورت اس ویلے بھی کی تھی تے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو اور کوئی ہائی نہ جیڑا دین کو جانن والا ہوئے تے ان دی وضاحت کرن والا ہوئے، وضاحت کی تھی اور پھر خود عمل کر کے دکھایا تے جے ویلے بھی کوئی مشکل آ کے ان دین دے اتے بنی انہوں نے حفاظت بھی کی تھی، حفاظت کی تھی اور ہمیشہ مقتضائے حال دے مطابق کی تھی۔ جے زمانے دے وچ جس رنگ دے نال دین بچ سکدا ہا اوویں بچایا، جے زمانے دے وچ جس رنگ نال بچ سکدا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی زندگی بعثت تو بعد مکے گزاری، کفار طرح طرح دی اذیت دیویں ہا، دکھ دیویں ہا، نبی صبر کر کے برداشت کرے، تبلیغ اپنی جاری رکھنا، نبی بھی صبر دے وچ، علی بھی نال صبر دے وچ، علی جیسا جوان تھیندا ہویا ظلم اسلام دے اتے، تھیندا ہویا ظلم نبی دے اتے، علی بھی چپ کر کے ویکھ چھوڑے ہا تے تلوار نہ نکلے ہا، اون وقت تقاضا ہے ہا۔ پھر ایک وقت جو آیا کہ کفار نے جڑے منصوبے بنائے اس کے تحت رسول پاک نے مکہ چھوڑیا اور مدینے دا رخ کیتا، مدینے والے نے امداد کیتی تے طاقت بن پئی، پھر رسول نے تلوار بھی چکی تے کفار دے مقابلے بھی کیتے، اور رسول دی اطاعت دے وچ وقت ذوالفقار بھی نکلی، اور اس نے بھی اپنے جوہر دکھائے تے وہ جوہر دکھائے جڑے اج دن تک صفحات کتب دے اتے نقش مٹے نہیں تے نہ مٹ سکدے ہیں۔ ایک شیعہ دا اے عقیدہ، میں پہلے کتنے عرض کیتے ہیں؟ 3، اے ایک چوتھا۔ حضرات میں بندہ ناقص و عاجز، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھن والا، میں اس چوتھے مسلک نو صحیح سمجھیندا ہوں۔ 3 پہلے غلط، 3 پہلے باطل، 3 باطل تے چوتھا حق۔ ہاں بھائیو، وسیلہ ساڈا کون؟ قرآن تے آل رسول، قرآن تے آل رسول۔ ایک اور فرقہ بھی ہے جیڑا ظاہر نہیں تھیندا، وچ وچ دبیا رہندا ہے، سدیندا شیعہ ہے۔ او کیڑے؟ او ہے جو آخدا ہے کہ مڈو اللہ اور کوئی ہے نہیں، اللہ ہے تو علی۔ او نبی محمد مصطفیٰ دا نام بھی نہیں گندا، امام حسن امام حسین علیہ السلام دا نام بھی، بس علی 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 اللہ ہے، علی اللہ علی اللہ۔ سنے ایسا آپ نے کرنے سنے؟ اگلے روز ایک چارٹر نکلے ہوئے آیا، وہ ہا آغا خانیاں دا، انہوں نے اون دے وچ اپنے عقائد دا اظہار کیتا ہے، اس دے وچ انہوں نے اپنا کلمہ دسے، کلمہ متضاد خیالات تے مشتمل ہے، لیکن ان دے وچ یہ تذکرہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ۔ ہن علی اللہ، ہن زمانے کو ہے کہ جیسے پیچھے لا الہ الا اللہ ہے نا، اتھاں اللہ دے کول مراد علی ہے، تے رسول محمد مصطفیٰ
جے اللہ دے رسول ہیں او اللہ علی ہے معاذ اللہ تے انہوں نے لکھیا کہ ساڈا سلام ہے یا علی مدد تے مولا علی مدد انہوں نے یہ خیالات او فرقہ جڑا کہ علی اللہ ہی جڑا علی کو اللہ منن والا او بھی ساڈا شیعہ دے وچ رلے کھل کے تے او ظاہر نہیں تھیندے اس واسطے کہ ساڈے علماء نے انہاں دے اتے ستھرا صاف کفر دا فتویٰ لگایا ہے انہاں کو نجس العین سمجھا ویندے انہاں دے نال نکاح کرنا انہاں کو رشتہ دیونا انہاں کو گھننا انہاں دے نال کھاونا پیونا علماء نے ناجائز کرا دیتا ہے جے اگر او ظاہر تھی پوین تے علماء دا فتویٰ لگ ونجے تو انہاں دی زندگی دو برو ونجے کھل دے نہیں لیکن وچ جتھاں بھی کوئی موقع پاویں تو اپنی گلاں کریں دے ہاں بھائیو تو میں عرض کراں حق مسلک یہ ہے قرآن تے آل رسول ساڈے وسیلہ ہیں کیڑی کیڑی گل دے وچ وسیلہ ہیں دین اساں گرنا انہاں دے کولو عمل اساں دین تے کرنا انہاں دی اقتداء تے اطاعت دے وچ اور جو حکم او دیون اساں اس کو واجب الاطاعت سمجھنا اگر وہ کوئی حکم ایسا دیون جیڑا ساپو ظاہراً معلوم ہوئے کہ اے تا درست نہیں لیکن وقت بھی ساڑھے ہوتے لازم کیسی اس حکم کو منوں اپنے خیال کو دخل نہ دیوں اس واسطے کہ ساڑھا خیال غلطی کر سکتا ہے انہاں دے فرمان وچ غلطی نہیں روایت ایک موجود ایک بندہ نماز پہ پڑھدا نماز پڑھ رہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے وہ نماز پڑھ رہا حضرت اس کو آواز دیں دے آواز وہ سن دے سن کے اپنی یاد اتھائیں وہ اپنا اجتہاد کریں گے وہ خیال کریں دے کہ میں اللہ دی عبادت مصروف ہوں انہوں اللہ دے رسول سدیں گا پہ ہوں میں اللہ دی عبادت کو چھوڑاں تے رسول دی آواز تے لبیک آکھاں یا میں اللہ دی عبادت کو جاری رکھاں تے رسول دی آواز جو تے این ویلے لبیک نہ آکھاں نماز سے فارغ تھی ساں تا وقت من کی حضور جنال عرض کرے ساں جو حضور کیا فرمائیں دے وہ نماز اس نے اپنی یاد تے فیصلہ کیا اللہ دی ذات ہے بلند رسول بے شک بڑی ہستی ہے لیکن وقت بھی اللہ دا رسول ہے نا اللہ دے کولے اوندا مرتبہ بعد ہے تے میں وڈی شخصیت دے دربار دے وچ حاضر ہاں میں اوندی عبادت پہ کریں گا لہذا میں اوندی عبادت کو نہ چھوڑاں مطلب او ناراض ہو پوے وڈے کو ناراض نہ کراں چھوٹا ناراض تھی بھی بنجے تک اس کی تلافی ہو گئی سی نماز جاری رکھی پڑھتا رہا نماز دے کولو جس ویلے فارغ ہویا حضور اس کو آواز دے کے تے وقت تے کھلوتے نا اس نے یہ جواب کوئی نہ دیتا حضور اپنے جس طرف جا رہے ہیں تشریف لے گئے یہ نماز پڑھ کے تے حضور کی خدمت ہی پہنچے عرض کی تو مولا تساں میں نماز پہ پڑھتا ہوں تو تساں میں کو آواز دیتا حضرت نے فرمایا میں جو آواز دیتا تے میرے آواز دا جواب کیوں نہ دیتا اس نے یہ سارا اپنا اجتہاد دسیا میں حضور یہ خیال کیتا کہ میں اللہ دے دربار دے وچ بڑی شخصیت دربار دے وچ میں حاضر ہاں تے میں عبادت پہ کرنا تے میں اس واسطے وہ اس طرف کانے نہ کراں اس واسطے میں ہوں حاضر ہویا اس فارغ ہو کے حضرت فرمایا بے شک تو اللہ دی عبادت وچ مصروف ہویں لیکن یہ بھی تو سوچے ہاں نا یہ بھی تو سوچے ہاں کہ تو جڑی عبادت پہ کریندا ہمیں وہ عبادت وچ غلطی ہو سکتی لیکن میں جی میں پکاریا ہاں میرے پکار وچ غلطی نہ ہوئی ہاں بھائیو امام دا فرمان واجب الاطاعت امام اچھا جاندا جو کچھ اس نے فرمایا لیکن اگر
اگر امام ظاہر نہ ہوئے، موجود نہ ہوئے، جی میں اج دا زمانہ ظاہر موجود امام نہیں، ہے موجود، ہے امام موجود، لیکن ظاہر ساکو نہیں رسائی ہو سکتی، اساں امام دی خدمت وچ حاضر نہیں ہو سکتے، اساں اپنے سوالات امام دے کول حاصل نہیں کر سکتے۔ این زمانے دے وچ ہن کیا کرنا ہے؟ این ویلے کیا کرنا ہے؟ این ویلے قرآن پاک اور ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام دے تعلیمات انہاں دوہاں کو لے کے سامنے رکھنا ہے، انطباق کرنا ہے۔ جس نقطے اتے قرآن تے آل رسول دے تعلیمات مجتمع ہو ونجن او نقطہ صحیح، او صحیح۔ اگر قرآن دی کوئی آیت بظاہر امام دے فرمان دے خلاف ہوئے تے امام دا فرمان قرآن دے خلاف ہوئے، اس ویلے ساکو کیا کرنا؟ علماء نے فیصلہ کیتا کہ حتی الامکان سوچو، غور کرو، کوئی ایسا نقطہ اگر مل سکتا ہے جس دوتے کہ نالے قرآن تے نالے حدیث جمع ہو ونجن، اس کو اپناؤ۔ تے جے اگر قرآن دا مفہوم واضح ہے اور حدیث اون دے مطابق نہیں پئی ہوندی تو رسول نے فرمایا کہ انہما لن یفترقا، یہ دو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، انہاں دونوں نے نال رہنا ہے۔ ان واسطے جو حدیث قرآن دے مطابق نہیں پئی ہوندی وہ حدیث فرمان امام نہیں، وہ حدیث فرمان امام نہیں، بلکہ سد تک آیا کہ ما خالف کتاب اللہ ہے فضربوہ علی الجدار۔ جو حدیث قرآن پاک کے خلاف ہوئے وہ فرمان امام نہیں، اس کو دیوار سے دے مارو۔ ہاں بھائیو، بڑی شان تب اس نے اپنے خیال دے وچ سمجھی جس نے اے نظریہ قائم کیتا کہ اللہ دی ذات نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ایڈی قدرت دیتی جس ساری دنیا کو انہوں نے پیدا کیتا تھے وہ کر رہے ہیں، شان تو بڑی ہو گئی، لیکن قرآن اس دے خلاف، قرآن ہی دے خلاف۔ قرآن آخدے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریفوں ذات کے واسطے ہیں جس نے آسمانہ کو بھی پیدا کیتا ہے، زمین کو بھی پیدا کیتا ہے، جعل ظلمات والنور، اس نے نور کو بھی پیدا کیتا ہے، اس نے ظلمت کو بھی بنایا ہے۔ اما الذین کفروا فبربہم یعدلون، یہ جڑے کافر ہیں پہ یہ خدا دا شریک بنے دے۔ وقت دامن دے وچ اس ویلے گنجائش چھوڑی رہے گی، میں اس کی وضاحت وقت انشاءاللہ یہ زندگی ہے کہ مزید کرے سا۔ میں عرض کر چکا ترے جڑے میں پہلے بیان کیتے ہیں وہ غلط تے چوتھا مسلک صحیح، میں انشاءاللہ قرآن تے حدیث نال اس کو صحیح ثابت کرنا ہے اور پہلے کو غلط ثابت کرنا۔ لیکن جیویں وقت ملسی اتنا عرض کیتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد آل بیت رسول دا اے فریضہ انہوں نے دین دی حفاظت کرنی، دین کو بچاونا۔ جناب امیر نے جے ویلے تلوار نیام دے وچ رکھن دے نال دین بچدا اون ویلے تلوار چکی نہ، تے جے ویلے تلوار اگر نیام دے وچ ونجے تا دین بچدا نہ، اون ویلے نیام دے وچ رکھی نہ۔ علی ھذا القیاس حضرت امام حسن علیہ السلام نے دکھا کہ اے طریقہ ہے جس دے نال حضرت امام حسن دے زمانے دے وچ دین بچ سکدے۔ حضرت نے اپنا انوکھا طریقہ اپنایا تے دین کو بچایا۔ تفصیل میں عرض نہیں کر سکتا، تہاڈے دماغ دے وچ موجود۔
کہ حضرت امام حسن علیہ السلام دا زمانہ گزریا، حسین مظلوم دا زمانہ آیا، حفاظت دین امام حسین علیہ السلام دے ہاتھ وچ آئی۔ حسین نے ڈٹھا اگلے زمانے کچھ ہو رہا ہے، اج دا زمانہ کچھ ہو رہا، اگلے ظلم کریں دے ہیں لیکن سیاست دے نال، طریقے دے نال ظلم بھی کریں دے ہیں تے اپنے آپ کو دیندار بھی ظاہر کریں دے ہیں، لیکن ہن او زمانہ آگے کہ کھلا مکھلا دین دی مخالفت، کھلا مکھلا دین دی مخالفت، ماں بہن دے نال نکاح، شراب خاری اور جوئے بازی، کمار بازی اور اے لغویات علل اعلان جاری ہو گئے۔ حسین نے سوچیا کہ ہن دین دے بچاون دا طریقہ ہور، چنانچہ کل میں عرض کیتا کہ جن ویلے خط آیا ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان دی کول تے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور مطالبہ بیعت دا یزید دے خط مطابق کیتا۔ آخر دے وچ جو اتھاں ہم کلامی ہوئی اس دے نال بھی، مروان دے نال بھی، تے جائیں ویلے مروان ملعون نے گل آکھی کہ تلوار سکے کہ اے مر سیافک، اے ولید دے حکم اپنے سیاف کو، اپنے جلاد کو حسین دا سر اتھائیں قلم کر گھنے اور حسین دا خون میری گردن دیا۔ اون ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا اور فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ امیر تے کو پتہ نہیں اسی کون، ساڑی کیا ہستی، انا اہل بیت النبوہ، اساں نبوت دا گھرانہ ہے، اساں نبوت دی خاندان ہے، معدن الرسالہ اساں او خاندان ہے جو گویا رسالت دی کان ہے، رسول ساڈے وچوں پیدا ہوئے، نبی ساڈے وچوں پیدا ہوئے، من مختلف الملائکہ اساں او شخصیت ہیں جنہاں دے گھر فرشتے نازل ہوندے، آندن تے بہندن، خدمتاں کریندن، اور ساڈے گھر دے وچ نازل ہونا اپنے واسطے باعث شرف خیال کریندن۔ بنا فتح اللہ اساں او ہستیاں ہیں جنہاں دے ذریعہ اللہ دی ذات نے ابتدا کی تھی، و بنا ختم اللہ تے ساڈے ذریعے خدا نے اختتام بھی کرنا ہے۔ کو نہیں علم اے کل جو سی وقت آ ونجائے سچے سوں آیا بیعت تہاڈا حق ہے یا ساڈا حق۔ حضرت نے مختصر بیعت نہ کی تھی اور تیاری مدینے دے وچوں کی تھی، تیاری جو ہوئی تے اطلاع عام ہوئی، حسین مدینہ چھڑیندے پئے، اطلاع پہنچی حضرت جناب بی بی ام سلمہ تک۔ بی بی ام سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حرم، بی بی نے فرمایا بچڑا حسین عراق دا ارادہ کر کے میں کو غم زدہ نہ کرو، میں کو درد رسیدہ نہ کرو، میں تواڈے نانے کو سنیا ہا میرے اس فرزند کو عراق دی ایک زمین ہے جن دا نام کربلا ہے، اون کربلا دے وچ کو چھوڑے ویسی دبا کر دیتا ویسی، اور میں کو تہاڈا نانا ایک شیشی دے گئے، یہ شیشی دے وچ مٹی موجود ہے، تے فرما گئے جے دھاڑے میرے اس فرزند نے شہید ہونے اون دھاڑے اے مٹی نہ راسی، اے مٹی خون ہوئے سی۔ حضرت کا سننا، حضرت امام حسین علیہ السلام فرمائیں یا اماں انا عالم واللہ ذالک، اما حسین میں اس کو جانتا، تسا کو شاید خیال کہ میں کو نہیں پتا، میں جانتا
اما سین میں کوئی علم ہے میں کیڑی جا ذبح ہونے اون زمین دا نام بھی معلوم ہے اون جا دا بھی پتہ ہے جتھے میں کو کٹھا ونجنے اون جا دا بھی پتہ ہے جتھے میں دفن ہونے اون جا دا بھی پتہ ہے جس جا دے میں کو شہید کی توینے تے جس نے میں کو قتل کرنے ان کا نام بھی میں کو پتہ ہے جی اگر تو چاہو میں اتھائی تو آپ کو دکھا سکتا ہوں روایت آخری ہے حضرت نے انگلیاں اٹھائیاں فرمایا اما سین نگاہ کرو جی میں بی بی ام سلمہ نے نگاہ کی تھی میدان کربلا دا سامنے آ گیا درمیان دی زمین پست ہو گئی حضرت نے فرمایا اما سین اے جائے جتھا میں کھلو سو اے جائے جتھا میرا لشکر ہو سی اے جائے جتھا ساڑے پالان ہو سی اے جائے جتھا خیمے لگ سی اے جائے جتھا میں دفن ہونا ہے اے جائے جتھا میں کسنے تے اے جائے جتھا بھین کھلو کے بیکھ بس ول کیا کوہرام ماتم دا بپا وچ کربلا دے حسین جے ویلے وچوں مدینے دے ٹرن اتنا ماتم اون دن وچ مدینے دے ہوئے جتنا حضرت رسول پاک دی وفات دے وقت ہویا یا کہیں اور بہت بڑی مصیبت دے وقت حضرت مدینے چوں ٹرے جان دے ہیں میں انشاءاللہ اس مسئلے دی بھی وضاحت کرنی ہے جان دی جو ہیں تک کیوں گئے ہاں بھائیو رجب دی 27 کو وچوں مدینے دے ٹرے اور مکے پہنچے تے 8ویں ذوالحجہ کو مکے وچوں ٹرے حاجی صاحبان تشریف فرمائے انہوں نے کو پوچھو حج دا احرام کیڑی تاریخ کو بتاویندے کیڑی تاریخ کو بتاویندے 8ویں کو بتاویندے بھائیو حج دا احرام حاجی احرام پر بندے ہیں حسین مظلوم نے اپنا بدھا ہویا احرام تروڑیا عمرے نال بدلیا لوگ آندے پے ہیں تے حسین مکہ چھوڑ کے بیٹھے پے میں عرض کراں ہوں ویلے دا صدمہ کوئی پوچھے تو حسین دی کول پوچھے بھائیو جنہیں زیارتیں کیتی ہوئی ہیں وہ ذرا اپنے دل دی طرف تصور کرو حاجی دی ظاہر جے ویلے ویندے جے زیارت دے واسطے پہ ویندا ہوندے ان دا دل ایویں ربالا ہوندے او کیڑے ویلے کبا نظر آسے کیڑے ویلے روزہ نظر آسے جے ویلے میں تو روزہ نظر آوے دے انگلیاں اٹھ پہنچے رو تک کو او روزہ دا گنبد نظر آنا پہ او کنگرا نظر آنا پہ وقت جے ویلے بندہ ویندے تکلیفاں کٹ کے سفر کٹ کے گزار کے منزل دے پہنچ دے وقت جو سینے نال لگیں دے روزے کو سینے نال لگیں دے بیت اللہ کو دل نہیں کرندا جی کو چھوڑے مگر میں قربان لوگ آندے پین حج کرن دی خاطر تے او شہزادہ جیندے والد دا مولدہ مکہ معظمہ دا بیت اللہ مکہ معظمہ دے وچ موجود تے جناب امیر علیہ السلام دی ولادت وچ بیت اللہ دے مگر حسین یہ وجہ سے مجبور ہوئے بدھا احرام تروڑیا اور روانہ ہو گئے خدا نہ کرے کہیں حاجی تھی کوئی یوں جیسا وقت آونجے مگر حسین نے اپنے عزم کو ترک نہ کیتا مکہ چھوڑ دیتا کوفے دا رخ کیتا تے قربان حسین دی سیاست اگر کوفے والے پاسے امام حسین نہ روانہ ہوندے لوگ آکھے نہ حسین دی امدادی تا موجود ہیں حسین نے انہاں دی امداد منظور نہ کی تھی
حسین نے معاملے کو ظاہر کر کے اتمام حجت کر کے جن ویلے ہور آیا اور ہور نے امام کو مجبور کیتا، امام نے کربلا دا رخ کیتا۔ چلدے 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 اج دوسری ماہ محرم دیے جن ویلے یہ قافلہ امام مظلوم دا وچ کربلا دے پہنچے، روایتاں دے وچ آئے امام دا گھوڑا چلدا ہویا رک گیا، گھوڑا چلدا ہویا رک گیا۔ حضرت نے کوشش کی تھی، گھوڑا نہ چلیا، گھوڑا چھوڑ کے دوسرا گھوڑا کتھا وہ نہ چلیا۔ جہاں تک یاد ہے 7 گھوڑے حضرت نے بدلے مگر گھوڑے جو نہ چلے۔ حضرت نے پوچھنا کیتا اے کیڑی زمین ہے، اے کیڑی زمین ہے؟ لوگوں نے دسنا شروع کیتا، کہیں آکھیا اے ارض نینوا ہے، اس کو شط الفرات آکھیا ویندے، لوگ نام پیش کریں دے ویندے۔ حضرت پہ فرمیندے کوئی ہور نام، کوئی ہور نام، آخر نام آندے ای کو کربلا بھی سے دے دے۔ فرمایا ہاں ہے ارض کرب و بلا، بے شک یہ مصیبت دی جائے۔ حضرت نے پھر حکم دے دیتا، حضرت نے اونجا دوتے اپنا ٹھکانہ لگایا۔ 10ویں محرم دی آمنی اور خان وعدہ رسول دی تباہی ہو بننی۔ میں بس ایک گل پیش کر کے اور بیان ختم پہ کریں دا ہاں۔ مصیبتاں اس قدر ہیں کہ بیان کرے کرن والا ختم نہیں ہوں دیا، لیکن ایک وہ مصیبت جن ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گیا ہے تے فرما رہا ہے حل من ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جڑا ساڈی امداد کرے، کوئی ہے جڑا ساڈی امداد کرے۔ اس امداد کی وضاحت اگلی جملے نال فرمائی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے جڑا حرم رسول دی حفاظت کرے۔ گویا حضرت نے وضاحت کی تھی میں اپنی جان بچاؤن دی خاطر امداد نہیں منگ رہا، میں اکلا ہوا، میں کو کوئی افسوس نہ ہوئے ہا، میرے نال رسول دیاں دیئے، میرے نال رسول دیاں نو ہے، میرے نال زہرہ جائیں، کوئی ہے جڑا آوے انہاں دی حفاظت کرے، انہاں دی حفاظت کرے۔ مگر قربان امام حسین نے چارے دا سارے چارے لگائے، لیکن پردہ زینب تے ام کلثوم دا نہ بچ سکیا۔ آخر وہ وقت آ گیا جیلے ظالم نے حکم دیتا لگاؤ بھائی، لگاؤ بھائی اور جلا دو سب کچھ جو بچ خیمے دے موجود ہے۔ اون ویلے دی روایت حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہزادی میں قربان بی بی فاطمہ آپ روایت فرمائندی، بی بی آدھی میں اون ویلے خیمے دے دروازے اتے کھلی ہوں، میں ڈٹھا ہے جے ویلے حاکم نے حکم سنائے تو فوجاں الٹی خیمے دی طرف لینے چاہے بھائی چاہیے۔ اور ایک عزت دار بی بی، ایک پردہ بی بی، اون ویلے اس کو اگر خیال ہونے دا اپنی عزت دا ہونے، بی بی آدھی ہے میں ہوں اپنی عزت بچاواں تے کیویں بچاواں؟ خیال کیتا میں جنگل کو بھج ونجاں، اے خیمے لٹے سے میرا پردہ بچ ویسی۔ بی بی دوڑی ہے لیکن تو معلوم ہوئے ایک ظالم دا نیزہ پشت جا کے لگ گئے، جیویں نیزہ لگ گئے۔ اے تفسیر قرآن دی، نیزہ کھا کے زمین دوتے منہ دے بل گری ہے۔ بی بی جو گری ہے کوئی جا ظلم دا نیزہ ہا، بی بی غش کھا گئی ہے، غش کھا گئی ہے۔ وقت گزر گئے، تھوڑا وقت گزرن تو بعد یہ افاقہ ہوئے کیا ڈٹھے بی بی نے کول پھپھی سہن بیٹھی ہے، زینب خاتون تشریف فرمائے پیادی بچڑا اٹھو بھائی لگ گئی ہیں، بچڑا اٹھو خیمے کو بھائی لگ گئی ہیں، خیمے جلدے پر نہ معلوم بچے دی کیا حالت ہو سی۔ بی بی جو اٹھ دی
خیال کریں دی جن ویلے بی بی گری آئی سر تے چادر آئی لیکن ہن جو ہوش سنبھالے سر تے چادر کوئی نہیں بی بی آدھی اما سین پھپھی سین میرے تے سر ننگے نہ محرم مجمع نہ محرم لوگ ان کوئی کپڑا ہوئے ہاں میں سر چھپاوا ہاں بڑا دکھا کلمہ ہاں بی بی دا لیکن پھپھی دا جواب کیا آیا پھپھی دا جواب آیا بچڑا امت کے مثل بچڑا تیری پھپھی بھی تائیں وانگے ہن جی بھتیجی دیکھیا پھپھی زینب خاتون دا سر بھی ننگے چادر سر دوتے نہیں زینب خاتون بھی چادر لہا کے آئی بیٹھی ہے بس 2 منٹ بھائیو میں اس ویلے یہ کچھ پڑھتا زینب خاتون دی جو چادر لتھی کیویں لتھی سن دے رہندے ہو سو لیکن ساڑی یہ عادت نہیں کہ کہیں دا سنایا پڑھوں جو کچھ پڑھ دے ہیں اکھیں دا ڈٹھا پڑھ دے ہیں خود ویکھے کتاب دے وچ لکھیا ہویا جن ویلے مختار دے کول ایک ظالم جن دا نام خولیا او پکڑیج کے پیش ہوئے مختار نے اندے کو پوچھنا شروع کیتے اے خولیا تے کیڑے کیڑے ظلم کیتے خولی منون ان سمجھی بیٹھا ہاں میں بچتا سکتا نہیں لیکن یہ ہوں میں جھوٹ بولا تو ہی کوئی فائدہ نہیں سچ بول دے آکھ دے بڑے بڑے ظلم کیتے لیکن ایک ظلم میرے کو ایو جیسا ہوئے جو سارے ظلم کو ود مختار پوچھ رہے ہو کیڑا ظلم ہے کھولی آکھ دے جن ویلے ساکو حکم ہوئے کہ لاؤ بھائی خیمے کو اچھا آئے ہیں خیمے کو بھائی لاون دی خاطر لیکن بھائی لاون دی کو پہلے ایسا لٹے اس لٹ دی وچ میں ایک خیمے داخل ہویا اس خیمے میں کیا ڈٹھے ایک بیمار ایک چرمی بستر اندے اتے وہ بیمار لیٹے ہوئے ایک مستور کول موجود ہے جو بیمار دی تیمار داری کریں دی پئی مختار پوچھ دے تو جے داخل ہوئے ہوں وقتیں کیا کیتا آدھے میں داخل ہویا میں ڈٹھے خیمے دی پہلے تو جو شے میں کو نظر آئیے میں چاکی دیئے ان تو بعد آدھے اس تو بعد ود میں کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی میں ہاتھ ودھائے ان بی بی دی چادر کو پائے میں کیویں عرض کرا بی بیاں دے ظلم کو ہاتھ پائے چادر میں زور دنال چھکی بی بی دی سر تو لہا لئیے ظالم آکھ دے جس ویل چادر لتھی میری نگاہ پئیے میں کو کند وچ گوشوارے نظر آئے والد ظالم تے کیا کیتا آکھ دے بس گوشوارے جو میں ڈٹھے میں گوشوارے اتارنے شروع کیتے میں پوچھدا صاحبان عقل دے کولو صاحبان دانش دے کولو ان کو کئی پتہ جی میں ایوے آر ون کے گوشوارے لہاونے میں کئی نال گھنونیا یا کوئی شے گھنونیا جس دے نال میں او ظلم کرے ساں تے گوشوارے تو کیسوں ظالم دے کول نہ کیچیاں ہیں نہ کوئی اور ہتھیار ہیں جن ظلم دے نال اس نے گوشوارے لہائے علی زادی نے صبر دے نال نبھایا علی زادی دا خون بڑھیا لیکن تاریخ لکھ دی ہے مختار دے سامنے کھلوتے بیان دین دے آکھ دے جن ویلے میں گوشوارے لہاونے شروع کیتے میری اپنی کیفیت آئی میری اکھیں دے وچوں پر نالے ہنجو دے وہ پیا ہیں مختار آدھے ان ویلے میری حسین نے کچھ فرمایا ہاں حسین نے فرمایا اے ظالمہ جی لٹین دے تو روندہ کیوں تو لٹیندہ کیوں ہے تو کیا جواب دیتا آدھے میں جواب دیتا میں لٹیندہ تری واسطے ہوں کہ کوئی میں ہی کو تو لٹن والا نہیں
میں نہ لٹا کوئی ہو رہا سی لٹ ویسی تے روندا میں ہی واسطے ہیں کہ میں تہاڈے جیسا بے کس کوئی نہیں دٹھا بیچارہ کوئی نہیں دٹھا جیندی جی میں مرضی آوے ظلم کرے میری سین نے کچھ اور بھی فرمایا ہاں بی بی نے فرمایا قطع اللہ یدیک ورجلیک وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ بی بی نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کتا کرے جنہیں نالے ظلم تو کریں دے اللہ تیرے وہ پیر کتا کرے جنہیں نال ٹر کے نے خیمے دے وچ آ داخل تھے اور خدا تے کو جہنم دی بعد کو لو پہلے دنیا دی بعد وچ ساڑے مختار آتے جب والد ہے کیا کیتا وال میں ڈٹھا اور کوئی شے نہائی ایک اوہ شرمی بستر ہا جس تے بیمار ستا پیا ہا میں اس بستر کو پکڑ کے جھٹکا دیتا بیمار کو زمین تے سٹیا وہ بستر بھی چھک گیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون